السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ایمان والے بندوں کے دلوں کو قرار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ الا خبردار، آگاہ رہیے، توجہ کیجئے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو قرار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان المبارک کا یہ آخری درس قرآن و حدیث ہے، تعلیم و تزکیہ پروگرام ہے۔ اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اختتام بہت عمدہ ہونا چاہیے۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور فرمائیں، اور میں یہ بلا مبالغہ دل کی سچائی سے اس حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ دارالفلاح یہ مٹھی بھر نوجوان بلا شبہ یہ کامیابی کا گھر ہی بن چکے ہیں۔ جو یہاں آتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، خیر پاتا ہے، عقیدے عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں صدق دل سے، تمام بھائی آمین کہیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ کچھ بھائی نا پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، توجہ مجھے دیں۔ آج کا درس انشاءاللہ جو روٹین کے دروس ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ مختصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ دارالفلاح کے جو ذمہ داران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال جان اور اولاد میں اللہ مزید برکتیں فرمائے۔ اور آپ بھائی جو بڑے جذبے اور بڑے تسلسل اور بڑے شوق کے ساتھ تشریف لاتے رہے ہیں، آپ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نمازیں نصیب فرمائے۔ مجھے بعد میں دعا کے لیے کہا گیا ہے، میں آغاز ہی دعا سے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بے اولادوں کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک جن کے پاس بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ علم میں عمل میں اخلاص پیدا کر کے خاتمہ ایمان پہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آج کا یہ جو موضوع ہے، اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، یقین مانے اس موضوع نے تو ہلا کے رکھ دیا، آپ دیدہ کر دیا ہے اس موضوع نے، یعنی اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی۔ یعنی ایک بندہ اذکار کا اہتمام بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے، بظاہر دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، اس میں طمانینت نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس موضوع نے آپ دیدہ اس لیے کر دیا ہے، یہ دارالفلاح کے جو نوجوان ہیں بڑے صاحب ذوق ہیں، بڑے اہم عناوین اور مضامین اپنے مہمانان گرامی قدر علماء کرام کو دیتے ہیں۔ اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، اس کا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندے نے کھانا کھایا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی،
یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندے نے پانی پیا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں مٹی. تو جو بندہ کھانا کھائے اور بھوک برقرار رہے، پانی پی لے لیکن اس کی پیاس برقرار رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسمانی لحاظ سے خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. تو اسی طرح ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے، یار بڑی توجہ چاہیے، توجہ میری طرف. ذکر تو کرتا ہے، رب رب تو کرتا ہے، لیکن قرار نہیں پاتا. کھانا تو اس نے لیا ہے، مٹن لیا ہے، قورمہ لیا ہے، چکن لیا ہے، پانی میٹھا ٹھنڈا مشروب پیا ہے، پیاس نہیں مٹی. جیسے یہ بڑا خطرے والا معاملہ ہے نا، یہ بھی معاملہ بہت زیادہ خطرے والا، تکلیف دہ. ویسے عمومی طور پہ اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی. دل پتہ کیوں بے قرار رہتا ہے اذکار کے اہتمام کے ساتھ؟ بعض لوگوں کا، ان کا نا مزاج جادوگروں جیسا ہوتا ہے. اچھا وہ اذکار کرتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے، یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے، یہ بھی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ بھی میرے کنٹرول میں آ جائے. یعنی وہ اذکار کرتے ہیں تسخیر قلوب بنی آدم کے لیے، یعنی آدم کے بیٹوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بے قرار ہی رہتے ہیں. یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں اور بڑا کاروباری ان کا مزاج ہے. یہ دین کی روح کے خلاف ہے. تو میرے پیارے بھائیو، ایسا کوئی ذہن نہ رکھیں اذکار کرتے ہوئے کہ ہم نے بندوں کو مسخر کرنا ہے. تسخیر کائنات کے لیے ہم اذکار نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اذکار کرتے ہیں. اچھا، اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، اس بندے کا دل ذکر کرنے کے باوجود بھی بے قرار رہتا ہے جس کو ذکر کی حقیقت کا نہیں پتہ کہ ذکر تو بڑی عاجزی والی عبادت ہے. یہ کوئی آرڈر تھوڑا ہے جو میں نے اللہ کو آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا یہ کر دو، نہیں ہوا لہذا میں بے قرار. جو ذکر آرڈر سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ اللہ کو کوئی آرڈر دیا تھا، کوئی حکم دیا تھا، لہذا وہ میرا حکم پورا نہیں ہوا، میرا آرڈر پورا نہیں ہوا، جو میں نے کہا تھا ویسے نہیں ہوا، لہذا ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. تو ایک تو میرے پیارے بھائیوں کو خلق خدا کو مسخر کرنے کے لیے اذکار نہیں کرنے چاہیے. یہ جادوگروں کے کام ہیں، یہ ابناؤ دنیا کے کام ہیں. دنیا کی شہرت اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر بنیادی طور پہ سمجھیں یہ بڑی عاجزی والی عبادت ہے، یہ گزارش ہے، عرض ہے، اللہ کی حمد ہے. اللہ تبارک کے سامنے ہم جھکتے ہیں، بچتے ہیں ذکر کے ذریعے. تو ویسے تو ان لوگوں کو بے قرار ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. بے قرار تو اسے رہنا چاہیے جو ذکر نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کا اہتمام نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بے قرار تو اسے رہنا چاہیے جو ذکر کا اہتمام نہ کرے. تو جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے وہ بے قرار کیوں رہتا ہے؟ میں اس کی ایک آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. جب ذکر کرتے ہوئے اللہ رب السماوات والارض، اس کی ہیبت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی قدرت بندے کے دل و دماغ پر حاوی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، شان، مقام انسان کے دل و دماغ پر چھا نہ جائے، پھر بھی انسان
ذکر کرنے کے باوجود بے قرار رہتا ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ ذہن میں رکھا کریں کس کا ذکر کرتے ہیں. جو رب السماوات والارض ہے, جو فاطر السماوات والارض ہے, جو بدیع السماوات والارض ہے, جو نور السماوات والارض ہے. اللہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے, وہ غنی ہے, وہ حمید ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت, اس کی ہیبت, اس کی شان و شوکت اپنے دل و دماغ پہ تر و تازہ رکھیں کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے, ورنہ اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے والوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے. جب انسان کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور عظمت اور سلطنت چھا جائے, پھر انسان کو یہ اذکار بہت زیادہ قرار دیتے ہیں, اطمینان دیتے ہیں, حتیٰ کہ خوشی اور حلاوت عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ذہن میں رکھا کریں. جب انسان کو اذکار کے فضائل اس کے ذہن میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے, پھر اذکار کے باوجود بھی دل بے قرار رہتا ہے. میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات, مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا مع عبدی اذ هو یذکرنی وتحرکت بی شفتا, کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ میرے بندے کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. جب مسلمان اس اہتمام سے ذکر کرے کہ مجھے اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہے, نصرت خاصہ حاصل ہے, یہ شان حاصل ہے کہ اللہ کی نصرت میرے دائیں جانب کھڑی ہے, اللہ کی معیت خاصہ میرے ساتھ ہے, پھر اہتمام اذکار سے قرار ملتا ہے, پھر دل بے قرار نہیں رہتے. جب آپ کی نگاہوں کے سامنے اذکار کے فضائل نہیں ہوں گے, دھندلا جائے گا یہ معاملہ, پھر اذکار کے باوجود دل بے قرار رہے گا. پھر آپ مجھے بتائیں, جس بندے کی نگاہوں کے سامنے یہ آیت ہو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. جب ذکر کرتے ہوئے یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کو تیار کیا ہے, اجر عظیم کو تیار کیا ہے, تو یقین کریں پھر ذکر کرتے ہوئے بندے کو قرار ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, حلاوت ملتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مایوسیوں سے اور اداسیوں سے اللہ جل شانہ نجات عطا کرتے ہیں. اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فضائل اذکار ہیں, جو فوائد اذکار ہیں, جب ہم ان کو بھلا دیتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتے, پھر اس وجہ سے شیطان داؤ لگاتا ہے اور ہمارا دل بے قرار رہتا ہے. یقین مانے اذکار کے اہتمام کے باوجود بھی جس بندے کا دل بے قرار ہے, آپ یقین جان لیں اس کو روحانی کینسر ہے. جیسے پانی اثر نہ کرے, پیاس نہ مٹائے, کھانا اثر نہ کرے, بھوک نہ مٹائے, تو یقیناً اس کی انتریوں میں کوئی مسئلہ ہے, معدے میں کوئی مسئلہ ہے, وجود میں کوئی پرابلم ہے. اسی طرح جو بندہ ذکر کرتا ہے لیکن اس کو دل کا قرار نہیں ملتا, دل کی خوشی نہیں ملتی, طمانینت روحانیت نہیں نصیب ہوتی, یقین مانے اس بندے کو روحانی کینسر ہے اور شدید خطرات اور روحانی نقصان کی وجہ سے اس کا دل بے قرار ہے. آئیے میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ 5 چیزیں بیان کرتا ہوں. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یا کوئی بھی ذکر پڑھیں, کم از کم ان 5 چیزوں کا لحاظ کریں, ان کا خیال کریں, ایمان آپ کو مٹھاس دے گا. اذکار آپ کو قرار دیں گے, اذکار آپ کو حلاوت دیں گے.
تو آئیے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ میں 5 چیزیں بیان کر دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اذکار کی وجہ سے اپنے بندے کو قرار دیتا ہے، اذکار کی مٹھاس دیتا ہے، اذکار کے فوائد دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اہتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی۔ وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے اور اس کے دل کو قرار نہیں ملتا، اس کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اذکار نہیں کرتا۔ آپ جب بھی کوئی ذکر کریں اس کو بڑی محبت کے ساتھ کریں۔ اب محبت میں 2-3 باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک تو بڑی توجہ کے ساتھ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دل کہیں ہے نگاہیں کہیں ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جب توجہ نہیں پھر دل بے قرار رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہتمام میں اذکار سے اللہ پاک آپ کے دلوں کو قرار دے، اذکار سے آپ کو شفا دے، برکت دے، نور دے، خیر دے، پھر اذکار محبت سے کریں۔ اور محبت میں توجہ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کے پاس ایک لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں، آپ میری طرف توجہ ہی نہ دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو میرے آنے سے، میرے درس سے، میرے بیان سے محبت نہیں ہے۔ محبت سب سے پہلے توجہ مانگتی ہے۔ اور توجہ کے ساتھ ساتھ نا جی بڑا ٹھہراؤ ہونا چاہیے اذکار میں۔ یہ جو ہے نا تیزی، جلدی اور بڑی رفتار ہوتی ہے لوگوں کی نا ذکر کرنے میں۔ جس انسان کے ذکر میں تیزی ہے، جلدی ہے، رفتار ہے، اس بندے کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہو سکتا۔ اس کے معاملات میں تیزی ہوگی، جلدی ہوگی، اس کے سارے معاملے خیر سے خالی ہوں گے۔ اگر آپ اذکار سے قرار پانا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ اور محبت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو توجہ کے ساتھ ذکر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، رک کر ایک ایک لفظ کی ادائیگی درستی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے، یہ سبحان اللہ بھی آپ کو قرار عطا کرے گا۔ دیکھیں نا جی، آپ کسی کی یہ ذکر کیا ہے، میری طرف دیکھیں، یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت میں تحفہ دیتا ہے، پہلے تو وہ سلیکشن بہت اچھی کرتا ہے کہ میں نے بڑی انمول چیز اپنے محبوب کو دینی ہے۔ سلیکشن کرنے کے بعد پھر وہ انداز بڑا اچھا اختیار کرتا ہے۔ اس کی انداز میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی انداز میں ایک سلیقہ اور محبت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو جلدی ہے، تیزی ہے اور پھر توجہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ذکر ایک عادت بن جاتا ہے۔ اور جب ذکر عادت بن جائے پھر انسان کے دل کو قرار بھی نہیں ملتا، پھر ذکر سے مٹھاس بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہے، اس کو بڑی محبت سے پیش کریں۔ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، اصحاب رسول کی زندگی دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر، رک کر، بڑی توجہ سے، بڑی یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذکار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے لے کر رات اپنے بستر تک، اپنے بستر پہ لیٹتے وقت تک ہم وقت اللہ کے ذکر میں رہتے۔ تو ایک تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اذکار کے ساتھ قرار چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، چینجنگ چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو توجہ سے اذکار کریں اور ٹھہر کر کریں اور بڑے اچھے سلیقے اور طریقے سے کریں۔ یہ جو روٹین ہے نا ہماری نماز میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی ہم لفظ کو نا کچل دیتے ہیں، ہم صحیح ادائیگی نہیں کرتے۔ اب کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے آپ کو قرار نہیں ملے گا، اس سے آپ کی تربیت اور آپ کی شخصیت میں نکھار نہیں آئے گا۔ جب آپ اذکار محبت سے کریں گے، توجہ سے کریں گے، رک رک کے کریں گے، ٹھہر کے کریں گے، یہ اذکار کا اخلاق پہ بھی اثر ہوتا ہے، پورے وجود پہ اثر ہوتا ہے، دل و دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اہتمام میں اذکار بھی، دل بے قرار بھی، اس کی وجہ کہ اذکار میں جب محبت نہیں ہوتی پھر دل بے قرار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، ذرا صدق دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ
یہ اپنی بارگاہ میں جو اذکار کا تحفہ ہے، اللہ ہم سب کو پوری محبت اور توجہ اور ٹھہراؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار، عورت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا، شہرت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا، دولت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا، دلوں کو قرار اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور وہ ذکر دل کو قرار دیتا ہے جس ذکر میں محبت ہو۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ اذکار پڑھتے ہیں صبح کے، شام کے، رات کے، نماز کے، اور چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اذکار سے آپ کو قرار ملے، سکون ملے، حلاوت ملے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں پورے یقین سے اذکار کیا کریں۔ یہ یقین کے سودے ہیں، جہاں آپ دیکھیں نا جی سارے معاملات جواب دے چکے ہیں، وہاں آپ کے یقین کی ابتدا ہونی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں، سمندر میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ، یقین دیکھیں کیسا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی آفت آئے نا، سب سے پہلے ہم رشتہ داروں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، دوستوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، ظاہری اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، کسی کی توجہ نہیں رہتی کہ میں نے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے آنن فانن کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، شاید کہ کسی کے ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو میں نے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب اذکار میں شکوک و شبہات ہوں، چیک کر کے ویکھ لینے ہیں، ٹرائی کر کے ویکھ لینے ہیں، اچھا جی پڑھ کے ویکھ لینے ہیں، پھر اہتمام میں اذکار بھی ہے اور دل بے قرار بھی ہے۔ اذکار سے اگر آپ دلوں کا قرار لینا چاہتے ہیں تو مرد و خواتین حضرات، یہ یقین کے سودے ہیں، یقین کے سودے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کتنا یقین تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا یقین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار تانے ہوئے سونت کے دشمن کھڑا ہے، کتنا یقین تھا، کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، تیری تلوار کے وار سے مجھے اللہ بچائے گا اور وہ کلہ بچائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یقین مانے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بریلر کا دور ہے، غذائیں بھی خالص نہیں رہیں، معاملات بھی خالص نہیں رہے، ہمارے مزاج میں عجیب شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم دوائی پہ یقین کرتے ہیں، ڈاکٹر پہ یقین کرتے ہیں، دولت پہ یقین کرتے ہیں، اذکار پہ یقین کرنا سیکھیں، اہتمام میں اذکار بھی، دل بے قرار بھی، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے درد ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو، پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد او حاضر۔ اتنا یقین تھا، کوئی مرم نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی جڑی بوٹی نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں جب مجھے تکلیف ہوتی میں روٹین کے ساتھ ہاتھ رکھ کے پڑھتا رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ بس چند ہفتے مہینے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے کر دیا کہ گویا کبھی مجھے کوئی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اپنے باپ کو یقین سے دم کرو معوذتین پڑھ کے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ مہنگی سے مہنگی میڈیسن لیں، اور میرے مسلمان بھائیوں یہ دارالفلاح کے مٹھی بھر نوجوانوں کا پیغام ہے، اپنے اذکار کو یقین سے پڑھیں، یقین سے، دم کرتے ہیں تو یقین سے کریں، دعا کرتے ہیں تو یقین سے کریں، ذکر کرتے ہیں تو یقین سے کریں۔ اقسم بجلال اللہ، جس بندے کے ذکر میں محبت ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بند گلی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔
تو اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، بظاہر تسبیح بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، دل بے چین ہی رہتا ہے، وہ تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اذکار میں وہ محبت نہیں، وہ چاہ نہیں، وہ لگاؤ نہیں، وہ دل کا ملان نہیں، وہ سچی چاہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ اور پھر یقین جو کہ اٹھتا جا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اذکار میں یقین کی حیثیت یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اور جو شیطان کا سب سے بڑا وار ہے نا جی، توجہ رکھنا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں الحاد آ رہا ہے، نام نہاد مذہبی اسکالر حضرات ہمارے طلبہ و طالبات کو الحاد کے ٹیکے لگا رہے ہیں، یقین اٹھا رہے ہیں دعا سے، ذکر سے، پڑھائی سے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ذکر میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذکار کے حوالے سے بھی اور ایمانیات کے حوالے سے بھی سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ یقین ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین سیکھیں، اللہ کے وعدے پہ یقین سیکھیں، اللہ کے ذکر پہ یقین سیکھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں اگر اذکار سے دلوں کا قرار چاہتے ہو تو محبت سے ذکر کیا کرو، یقین سے ذکر کیا کرو۔ جس ذکر میں محبت نہیں، جس ذکر میں یقین نہیں، اس سے قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات ذرا توجہ سے سننا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اذکار سے قرار دے، اطمینان دے، ایمان کی مٹھاس دے، بظاہر ناممکن معاملات اللہ اذکار کی برکت سے ممکن کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تسلسل سے کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ کثرت سے کیا کرو۔ ہمارے دل اہتمامی اذکار کے باوجود یہ جو ہمارے دل بے قرار رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلسل نہیں، کثرت نہیں، تعطل ہے، کمی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں شیطانی اثرات ہیں یا جادو کا اثر ہے یا کوئی اس کے علاوہ کثر ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دل کو قرار ملے، آسانی ملے، خوشی ملے، تو آپ آیت الکرسی بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں، سینکڑوں کی تعداد میں پڑھیں۔ آپ میں سے اگر کوئی بزرگ بیمار ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بار بار پڑھے، چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا بستر پہ لیٹتا سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یقین مانیے جو بندہ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور تسلسل اور کثرت کے ساتھ صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہتا ہے، اس بندے کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر فاتحہ پڑھنے کے باوجود شفا نہیں تو یقین مانے پھر محبت میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے، تسلسل میں کمی ہے، کثرت میں کمی ہے۔ ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بیمار سورۃ الفاتحہ پورے یقین سے پڑھے، محبت سے پڑھے، تسلسل اور کثرت سے پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شفا کے خیر کے دروازے نہ کھولے، یہ ناممکن ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، اگر میں آپ کو واقعات سناؤں تو میرے سامنے درجنوں واقعات ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکے گیا، وہاں مجھے طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا، ما وجدت طبیبا، کوئی ڈاکٹر حکیم مجھے نہ ملا۔ میں کیا کرتا تھا؟ پوری محبت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ جب زمزم پیتا ساتھ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا، زمزم پیتا سورۃ الفاتحہ پڑھتا۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی توفیق سے مکے میں رہ کر جو مجھے طرح طرح کی بیماریوں نے، امراض نے گھیر لیا تھا، صرف اور صرف میں نے زمزم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چند دنوں میں میرے وجود کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دیا۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بھی لا علاج مرض ہے، آپ زمزم اور سورہ فاتحہ ذرا تسلسل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ یہ پڑھ کے تو دیکھیں، پی کر تو دیکھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر چاہتے ہو کہ اہتمام میں اذکار سے دلوں کو قرار ملے تو محبت سے اذکار کیا کریں، توجہ سے اذکار کیا کریں، ٹھہر ٹھہر کے کیا کریں۔
یقین کے ساتھ اذکار کریں، تسلسل اور کثرت کے ساتھ اذکار کریں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہمیں اذکار سے نتیجہ کیوں نہیں ملتا، قرار کیوں نہیں ملتا، خوشی کیوں نہیں ملتی، کہ ہم اذکار کی کثرت نہیں کرتے۔ فائدہ لینے کے لیے، قرار لینے کے لیے یہ کثرت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو لائٹ زیادہ چاہیے تو ظاہر ہے آپ زیادہ بلب جو ہیں وہ لگائیں گے، زیادہ آپ اہتمام کریں گے۔ اگر آپ کو ہوا زیادہ چاہیے، پنکھے آپ زیادہ کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کہیں کوئی مرض زیادہ جڑیں مضبوط کر چکی ہے، کوئی شیطانی اثرات زیادہ ہو چکے ہیں، تو کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ کوئی شیطانی طاقت آیت الکرسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ شیطان کا تسلط ہی اسی وقت ہوتا ہے جب ہم چند دنوں کے لیے پڑھائی پڑھتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اہتمام اذکار سے اگر آپ قرار چاہتے ہیں تو تسلسل اور کثرت۔ اور آئیے میں چوتھی چیز بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہتمام اذکار سے آپ کو حلاوت ملے، دلوں کو قرار ملے، خوشی ملے، ٹھہراؤ ملے، تو محبت، یقین، تسلسل اور کثرت کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے، یہ جو آپ ذکر پڑھتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پہ غور کریں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے، جا بجا یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ذکر اس وقت تک ذکر بنتا ہی نہیں جب تک ذکر کرنے والا اپنے منہ سے جو الفاظ دہراتا ہے ان الفاظ کے معنی کو نہ جانتا ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب الفاظ صرف رٹے کی حد تک رہتے ہیں پھر دلوں کو قرار نہیں ملتا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی آپ کے خلاف بات کرے، تو آپ کو اس کے انداز کی بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، الفاظ کی بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، سارے معاملے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے، اثر کرتی ہے اور پورے وجود میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کو وہ پنجابی میں کوئی بات کہے، اردو میں کہو، ظاہر آپ اردو بھی سمجھتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہیں، لہجے بھی سمجھتے ہیں، انداز بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم عربی زبان کا مزاج بھی نہ سمجھیں، گرامر بھی نہ سمجھیں، اسلوب بھی نہ سمجھیں، حتیٰ کہ معنی تک بھی نہ جانیں، تو پھر کسی صورت بھی ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلے گی۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ساری زندگی شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو علم نہیں ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے۔ ان کو علم نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں نے اپنے اللہ سے پیار محبت کی کیا باتیں کی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ اذکار بندے کو فائدے دیتے ہیں کہ جب بندہ اذکار کرے تو وہ پوری معرفت کے ساتھ کرے، سمجھ کر کرے، اس کو پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں نا، صبح کے، شام کے، رات کے، یہ چلتے پھرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہیں۔ تو جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا کیا ہے، اللہ کو کہا کیا ہے، تو اذکار سے قرار لینے کے لیے بنیادی چیز یہ اذکار کی معرفت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا تعلیم و تزکیہ پروگرام ہے نا، یہ آج آپ اس کو آخری درس قرآن و حدیث نہ سمجھیں کہ آج سے آپ کو پوری زندگی کا نصاب ملا ہے۔ نماز کا ترجمہ دہرائیں، 30ویں پارے کا ترجمہ دہرائیں، اذکار کا ترجمہ دہرائیں۔ جب تک آپ اذکار کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، نہ عقیدے کی درستی ہوگی، نہ اعمال کی درستی ہوگی، نہ اخلاق کی درستی ہوگی، اور نہ دلوں کو قرار ملے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔
تو میرے پیارے بھائیوں، اہتمام اذکار بھی، دل بے قرار بھی اس کی وجہ کہ رٹے کے اذکار ہیں، محبت سے خالی اذکار ہیں، شکوک و شبہات ہے، چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں تسلسل نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ یقین مانے ہمارے مسلمان بھائی جتنی کثرت کے ساتھ، جتنے تسلسل کے ساتھ، جتنی پابندی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی استعمال کرتے ہیں نا، اس اہتمام کے ساتھ، اس تسلسل اور کثرت کے ساتھ وہ اذکار نہیں کرتے، ان کا یقین دوائی پہ ہے، اذکار پہ نہیں۔ حالانکہ میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، کتابوں میں بھی لکھتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ بغیر دوائی کے بیمار کر سکتا ہے، مل کر بولے وہ بغیر دوائی کے شفا بھی، اہتمام اذکار بھی، دل بے قرار بھی، رٹا الفاظ کی حد تک۔ جس آدمی کو سورۃ الرحمن کا ترجمہ آتا ہو اس کا دل بے قرار ہو سکتا ہے؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ معاملہ کہ کسی بندے کو سورۃ الرحمن کا ترجمہ بھی آتا ہو اور اس کا دل بے قرار ہو، وہ تہجد میں اٹھ کر سورۃ الواقعہ پڑھتا ہو اور اس کا دل بے قرار ہو، جس مسلمان کو سورۃ الدہر کا ترجمہ آتا ہو اور اس کا دل بے قرار ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اگلے رمضان تک کا دارالفلاح کا میسج ہے۔ قرآن کلاسز قائم کریں، اذکار سمجھیں، اذکار سیکھیں، اذکار کلاسز اپنی مساجد میں قائم کریں۔ اور آخری اور پانچویں بات کرنے کے بعد انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، محبت سے خالی ہیں اذکار، وہ توجہ ہی نہیں ہے، یقین سے خالی ہے۔ یقین سیکھیں، تسلسل نہیں، کثرت نہیں، کثرت سے اذکار کریں، تسلسل سے کریں۔ اور چوتھی بات یہ، ان کی معرفت حاصل کریں، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ پانچویں اور آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذکار سے اگر کوئی بندہ قرار لینا چاہتا ہے نا جی، اطمینان لینا چاہتا ہے، شفا لینا چاہتا ہے، نور لینا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اذکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں خیر رکھ دے، پانچویں اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو لوگ اذکار کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں نہ کرتے، ایسے بندے بھی اذکار کے باوجود بے قرار رہتے ہیں۔ پرہیز نہ ہو تو اذکار کے ساتھ پھر بندوں کے دلوں کو قرار نہیں ملتا۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، حکیم کے پاس چلے جائیں، جب وہ آپ کو دوائی گولی دے گا نا، وہ کہے گا بھائی یہ آپ نے دوائی کھانی ہے اور یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے، لاکھوں کی دوائی کھانے کے باوجود بھی آپ کے لیے شفا نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اسی طرح ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں، شام کے اذکار کرتے ہیں، رات کے اذکار کرتے ہیں، چلتے پھرتے اذکار کرتے ہیں، اس سے قرار کیوں نہیں ملا؟ اس کی وجہ ہے کہ پرہیز نہیں ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ اب جس بندے کی زبان پہ غیبت ہے، لغویات بکتا رہتا ہے، گالیاں بکتا رہتا ہے، کردار کشی کرتا رہتا ہے، یعنی گائے کی طرح اس کی زبان چرتی رہتی ہے، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ، کبھی کسی پہ کیچڑ اچھال دیا، کبھی کسی کے خلاف بات کر دی۔ یقین مانے اہتمام اذکار بھی، دل بے قرار بھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اقسم بجلال اللہ، اس اللہ کی جلالت کی قسم ہے، جن لوگوں کی زبانیں آوارہ ہو جاتی ہیں، اہتمام اذکار کے باوجود بھی ان کے دل بے قرار رہتے ہیں۔ اذکار کے باوجود دلوں کی بے قراری کی وجہ یہ زبان کی آوارگی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، شاید اگلے رمضان یہ بہار نصیب ہو یا نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 16، 17، 18 پروگراموں میں اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا، صرف ایک جملہ سیکھ لیں۔ اگر آپ نماز سے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں، قرآن سے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں، ذکر سے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں، اللہ کا واسطہ خلق خدا کو اپنی زبان کے شر سے بچائیں۔ مذہبی طبقے کا بیڑا غرق، اکثر نمازی بھائیوں کا ستیہ ناس، مسجدوں میں بیٹھ کے غیبتیں، مسجدوں میں بیٹھ کے کردار کشی، نمازی کی کردار کشی کرتا ہے۔ اگر پرہیز نہیں ہے تو
اذکار سے دلوں کو قرار نہیں ملتا. زبان کا پرہیز کریں. ہمارے نوجوان نسل کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اکثر نوجوان کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے آپ کا بتلایا فلاں ذکر پڑھا فلاں ذکر پڑھا, کچھ مدت کے لیے فائدہ ہوا, پھر معاملہ وہیں کا جو کا تو. اس کی وجہ جب یہ نظر آوارہ ہو, جب یہ نظر فیس بک پہ آوارہ ہو, یوٹیوب پہ آوارہ ہو, بند کمرے میں آوارہ ہو, بازار میں آوارہ ہو, اہتمام میں اذکار سے, اہتمام میں اذکار بھی, دل بے قرار بھی. وجہ جس کی نظر آوارہ ہو, اذکار پھر دل کو قرار نہیں دیتے. زبان کی آوارگی, نگاہ کی آوارگی ایسا خطرناک کیمیکل ہے جو عبادات کے گلشن کو اڑا کے رکھ دیتا ہے, بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. مجھے آپ خود بتائیں, بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے نا یہ بڑا رلا دینے والا موضوع ہے یار. اہتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی, پانی بھی اس نے پیا ہے, پیاس نہیں مٹی, کھانا بھی اس نے کھایا ہے, بھوک نہیں اس کی ختم ہوئی, یہ تو بالکل تباہی میں کھڑا ہے. اذکار کے باوجود نہ حلاوت ہے, نہ شفا ہے, نہ نور ہے, نہ ٹھہراؤ ہے, نہ طمانینت ہے. زبان آوارہ ہے, نگاہ آوارہ ہے. میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتا ہوں, یقین مانے 40 دن اپنی نگاہوں پہ پیرا مضبوط رکھ کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ پاک دنیا میں عطا کر دیں گے. اپنے دل میں غصہ نہ پالیں. یہ جو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں نا, میں سلام کرتا ہوں دارالفلاح کے نوجوانوں کو, اتنا حساس موضوع. میں یہ کہتا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے, معاف کیجئے یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر دوسرے فرد کی ضرورت ہے. یقین مانے یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. یار جب دل میں قہر ہے, غضب ہے, غصہ ہے, 10 سال کی پرانی باتیں, جالا مالا, ہر قسم کا شر شرور منافقت دل میں ہے, مجھے بتائیں اذکار کیا کریں گے؟ جب دل شرارتی ہو, جب دل منافق ہو, جب دل کالا ہو, جب دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ ہماری خواتین کے کیا مسئلے ہیں, ہمارے گھروں کے کیا مسئلے ہیں؟ کوٹھی ہے, لاکھوں کی آمدن ہے, گھر جہنم ہے. وجہ کہ دل پاک نہیں ہے. اہتمام میں اذکار بھی, دل بے قرار بھی, کیونکہ دل جالا مالا ہے, غلازتے ہیں دل میں. اور کوشش کریں حلال و حرام کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں. یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا تعلیم و تزکیہ, ہمارے نوجوانوں نے لکھا ہے فرقہ واریت سے بالا تر پروگرام. ہماری دعوت تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اذکار سے آپ کے منہ سے ذکر نکلے, آپ کا من مٹھاس سے بھر جائے, آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں, آپ چلتے پھرتے ایسے خود کو محسوس کریں گویا کہ آپ اللہ کی جنتوں کی سیر کر رہے ہیں, تو پھر حلال و حرام کے معاملے میں احتیاط کریں. سود سے بچیں, رشوت سے بچیں, بیمہ پالیسی سے بچیں, چندہ خوری سے بچیں, جال سازی فراڈ سے بچیں. آپ مجھے بول کے بتائیں جس پیٹ میں حرام جائے گا کیا تسبیح پھیرنے سے اس کے دل کو قرار ملے گا؟ 5 چیزیں میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دی. تربیت اذکار میں ہے. یقین مانے میں نے الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ 25 سالوں میں کتاب لکھی ہے ذکر الہی سے معرفت الہی. پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب, میرے بڑے پیارے دوست قاری شہیب صاحب, ابتسام لائی ظہیر صاحب, ان لوگوں نے اس پہ مقدمہ لکھا ہے, تقریر لکھی ہے. میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے اس کتاب میں, عقیدے نہیں درست ہوتے جب تک اذکار سمجھ نہ آئے, اخلاق اور تربیت نہیں ہوتی جب تک انسان کو اذکار سمجھ نہ آئے. پورے دین اسلام میں جتنے اذکار ہیں الحمدللہ یہ 25 سالہ محنت کے بعد اس کتاب میں نے ان کو جمع کر دیا. لے جائیں گھروں میں. کوئی ایسا فضیلت والا ذکر نہیں ہے جس کا معنی, جس کا فائدہ, جس کے پڑھنے کا طریقہ اور جس کے فوائد بائی ڈیٹیل اس کتاب میں نہ ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی ہے کہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ میری طرف دیکھیں, میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ بات کرتے ہوتے ہیں نا, کال پہ بات کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے محبت. جب کوئی پاس اونچی آواز میں بات کرے نا, کونے میں چلے جاتے ہیں,
سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جنہوں تسی پنجابی چاہتے ہو نا, کھب کے گل کرتے ہیں, کھب کے. اور میرے پیارے بھائی, کھب کے ذکر کرو, گہرائی میں اتر کے ذکر کرو, توجہ دو, ٹھہر ٹھہر کے محبت سے ذکر کرو, پھر قرار ملے گا. یقین کے سودے ہیں, اپنے اندر یقین پیدا کرو. جب مچھلی کے پیڑ سے اللہ باہر نکال سکتا ہے, میرے تو آپ کے زندگی کے مسائل ہی کوئی نہیں. ہمارے کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسائل نہیں ہے. اذکار میں اتنی طاقت ہے, اتنا قرار ہے کہ سمندر کی گہرائی ہو, مچھلی کا پیٹ ہو, اللہ وہاں سے بھی رستے دیتا ہے. یقین ہو, پھر تسلسل, پھر کثرت. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. کئی بھائی بیمار رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں جی سورۃ الفاتحہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اچھا, آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ سورۃ الفاتحہ 5 دن 10 دن پڑھی ہے, شفا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں, تعداد پہلے سے زیادہ کریں, پہلے سے زیادہ کریں. اور پھر سب سے بڑی بات جس کو میں نے آخر میں بیان کیا ہے, پرہیز لازمی ہے. آپ وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ بات بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے نا, اپنے علماء سے پوچھ لینا, قصور کے شیوخ الحدیث سے پوچھ لینا کہ کہہ کے لگا کے ہنسنا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے. جس طرح چگلی گناہ ہے, جھوٹ گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, کہہ کے لگا کر زیادہ ہنسنا کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں. لیکن روحانی زندگی پہ اتنا بڑا اثر پڑتا ہے, دل پر اتنا بڑا اثر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ بات بات پر کہہ کے لگا کر ہنستے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اپنی ہنسی پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. کہہ کے یہ جگتوں کی عادت بن چکی ہے. جو ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں, مذاکراتوں میں سنتے ہیں, پروگراموں میں سنتے ہیں, وہی انداز ہے. نمازوں میں رونا کیوں نہیں آتا, تراویح میں رونا کیوں نہیں آتا؟ بات بات پہ کہہ کے لگا کر ہم نے اپنے دل کی دنیا کو ویران کر لیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بندہ دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے, ذکر کم کرتا ہے, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو آئیے آخر میں میرے پیارے بھائیوں, دلوں کی زندگی کے لیے 2 وظائف بہت زیادہ پڑھیں. ایک تو وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ بہت زیادہ پڑھیں, بہت زیادہ پڑھا کریں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک دفعہ سارے بھائی مجھے پڑھ کے سنائیں. بس درس میرا ختم ہو چکا ہے, ذرا نا میرج ہال گونج جانا چاہیے. انشاءاللہ کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ ایسے نہیں یار, میں دعا کرنے لگا ہوں, جاگ جائے. انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ بیٹی کا مسئلہ ہے, بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے, بیٹے کا مسئلہ ہے, کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, سنبھلنے والے, سنبھالنے والے, تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اگر میرے اعمال تجھ سے مدد مانگنے کے قابل نہیں تو اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, تو حی قیوم ہے. اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے. آپ ذرا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بند گلی سے بھی رستہ عطا کرے گا. یہ چھلے, یہ کڑے, یہ دھاگے, یہ بھابے, یہ تویزات, یہ شرکیات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوارث نہیں چھوڑا. یہ لے جائیں کتاب الاذکار, اپنے ٹیبل پہ رکھیں, بیڈ پہ رکھیں. اس میں نے صبح کے اذکار الگ کر دیے ہیں, رات کے الگ کر دیے, شام کے الگ کر دیے ہیں, بیماری کے الگ کر دیے ہیں, اور صرف یہ آپ کے لیے دعوتی فنڈ ہے, صرف دعوتی فنڈ. ہر ٹیبل پہ رکھیں, ہر گاڑی میں رکھیں. سفر کے دوران آپ نے کون سے اذکار پڑھنے ہیں, تمام حدیث صحیحہ سے میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. اگر کوئی بھائی تفصیل چاہتا ہے وہ یہ کتاب پڑھے, اگر کوئی بھائی اختصار چاہتا ہے وہ کتاب الاذکار پڑھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, میں سمجھتا ہوں یہ بڑھاپے کا بہت بڑا سہارا ہے. اور دوسرا ذکر دلوں کی زندگی کے لیے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں.
اور یار اگر غیبت کرنا حرام ہے نا، میری بات سنیں. اچھا جی آپ مجھ سے پوچھیں نا، اذکار کی دنیا میں اذکار لکھتے، اذکار بیان کرتے، اذکار کا ترجمہ کرتے، اذکار پہ لیکچر دیتے، کم و بیش مجھے 15 سے 20 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے. یقین مانے میں آپ کو ایک تجربے میں آئی ہوئی بات بتاتا ہوں. ایک پرہیز کر لیں اگر آپ اپنے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں نا ذکر کے ساتھ، اہتمام میں اذکار بھی، دل بے قرار بھی. اس کی سب سے بنیادی خرابی یہ زبان کی چگلی اور غیبت ہے. جو بندہ چگلی کرنا بھی چھوڑ دے اور چگلی سننا بھی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اذکار کے ذریعے صرف قرار ہی نہیں دیتا، اللہ اذکار کو اس کی زندگی کی بہار بنا دیتا ہے. تمام میرے بھائی دل سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی نہیں اور غیبت سننی بھی. دیکھ لیں آپ بولتے نہیں، بولتے نہیں آپ. انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی، اتنی آہستہ، ہم نے غیبت کرنی بھی، نہ کسی مولوی دی معافی، نہ کسی رشتے دار دی معافی، سگے بھراواں دی معافی نہیں. بھرا دیاں ہی غیبتاں کردا رہندا پتراں کو بہ کے. ایڈا وڈا حاجی نمازی ہے، پتراں کو بہ کے چاچے دیاں غیبتاں کردا ہے، کن بھردا رہندا ہے خالہ دے بارے، چاچے دے بارے، تائے دے بارے، اے اس طرح دے، اے اس طرح دے. اوے انہاں اج تک کچھ نہیں کیتا تہاڈے لئی. نفرتوں کے ٹیکے لگاتے ہو اپنے بچوں کو، نفرتیں ٹرانسفر کرتے ہو. یقین مانے اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں میرا پیغام سنیں تو میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا خلاصہ دے کے جا رہا ہوں. غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں، غیبت سننا بھی چھوڑ دیں، اللہ دل بھی نرم کرے گا، آنکھیں بھی نم کرے گا، ایمان کی مٹھاس بھی دے گا. آپ رہیں گے قصور میں، اللہ آپ کو جنت جیسی بہاریں بھی عطا کرے گا. سب سے بڑا خطرناک نسور یہ غیبت ہے. اور نمازیوں کو، دینداروں کو، ٹوپی والے، داڑھی والے، تسبیح والے، مسجد والے، مدرسے والے، ان لوگوں کی 90% بربادی کی وجہ یہ غیبت. 90% بربادی کی وجہ یہ زبان کی آوارگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما، اذکار سے برکتیں نصیب فرما. تو میں یہ آپ تمام بھائیوں کے لیے آپ کو یہ میسج بھی میں نے دیا ہے. یہ کتاب الاذکار انشاءاللہ چند نسخے بھائی باہر لے کر آئے ہیں، سب ساتھی 8-8 10-10 15-15. دیکھیں اس کو 365 صفحات ہیں. جلد کی قیمت بھی نہیں ہے، جلد کا ہدیہ بھی نہیں ہے 100 روپیہ. یہ آپ کے ساتھ ہماری محبت ہے، یہ ہر گھر میں پہنچائیں. 25 سالہ زندگی میں لکھا ہوا یہ انسائکلوپیڈیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں کیا طاقت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دل کو قرار کب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ شفا والے اذکار کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ کے کیا معنی ہے؟ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نے یہیں سے اپنے آج کے بیان کا آغاز کیا تھا، یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. یہ مٹھی بھر نوجوان دارالفلاح کے، اللہ پاک ان کی جوانیوں میں برکت فرمائے، اللہ ان کو خیر کے خزانے نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے احباب آئے ہیں اللہ پاک آپ کے مال جان اولاد میں برکت فرمائے. میں اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. دائیں بائیں نہ دیکھیں، اگر ممکن ہو تو ٹیک چھوڑ دیں، دل سے دعا کریں. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. ملک پاکستان صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں صالح قیادت نصیب فرمائے، اور اس طرح کی اللہ بہاریں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. کافی خواتین نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، بزرگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. سب کے لیے دعا کر دیں، اللہ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے، اللہ ان سب کو معاف کر دے، ان کے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ان کے بیماروں کو معاف کر دے، اللہ ان کے اعزاء و اقرباء کو معاف کر دے، اللہ ہمیں معافی نصیب فرما دے.
یہ تعلیم و تزکیہ پروگرام آج اختتامی مراحل پہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہر درس کو قبول فرما, ہر عالم کا آنا قبول فرما, بیان کرنا قبول فرما. اللہ پاک یہ سننا سنانا ذریعہ نجات بنا. اے میرے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. ان میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے, جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال کر دے. ایک دعا ذرا دل سے کریں, اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. اللہ تعالیٰ معذوری سے محفوظ فرما, محتاجی سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ نیک بیٹے عطا فرما. جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں اللہ مناسب رشتے مہیا فرما, اللہ مناسب رشتے مہیا فرما. اے میرے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے میرے اللہ بار بار بیت اللہ کے حج نصیب فرما, عمرے نصیب فرما. اے میرے اللہ عزت والا روزگار نصیب فرما, رحمت کی بارشیں فرما, عذاب کی بارشوں سے محفوظ فرما. یہ مٹھی بھر نوجوان دارالفلاح والے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت فرما. جو ان کے دست و بازو ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھر بار کاروبار میں برکتیں فرما. اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ زندگی شان والی دینا, موت ایمان والی دینا. زندگی رحمت والی دینا, موت شہادت والی دینا. اللہ محبت سے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما, یقین سے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھ کر تسلسل اور کثرت سے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں زبان کا, نگاہ کا, دل کا پرہیز کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما, لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اسلام کا بول بالا فرما. ان پروگراموں میں جس نے جس انداز میں جو بھی تعاون کیا اللہ اس کا تعاون قبول فرما, اس کا تعاون قبول فرما. یا اللہ ہمیں خالی دامن نہ لٹانا, اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. آخری درس میں ہم مزدور تو اسے مزدوری مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ان کو حرام سے بچا دے. کئی ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں, اللہ بچوں کو ہدایت دے دے, بیٹیوں کو ہدایت دے دے. اللہ کئی گھر کباڑ خانے بن گئے, کئی گھر لڑائی کے اڈے بن گئے. اللہ گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے, دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ غیبت کی لعنت سے محفوظ فرما, دل کے بغض سے محفوظ فرما, دل کی منافقتوں سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ اخلاص, خیر خائی, للہیت, ذکر فکر والی اللہ زندگی نصیب فرما. اللہ اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. جہنم سے بچا کر جنت نصیب فرما. موت جب آئے اللہ وضو کی حالت میں موت دینا. سارے بھائی دعا کر لو اللہ ذکر کی حالت میں موت دینا. اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا. اللہ بغیر حساب کے جنت نصیب فرمانا. آج کی باتیں اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے, آج کی باتیں اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. اور آج کا موضوع اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے. اہتمام اذکار سے اللہ ہمارے دلوں کو قرار نصیب فرما دے. اللہ اہتمام اذکار کے بعد دلوں کی بے قراری سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين, اللهم اعز الإسلام والمسلمين, اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. ان پروگراموں میں دروس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اگر ان پروگراموں میں کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر کے ہم سب کی بخشش فرما. اور ان نوجوانوں کو مزید توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جہنم سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما. تاکراتیں آ رہی ہیں اللہ پاک اعتکاف نصیب فرما, لیلۃ القدر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي. سارے ساتھی باہر سے ذکر الہی سے معرفت الہی اور کتاب الاذکار حاصل